نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ پیچھے سورہ کہف گزری ہے اور سورہ کہف کے اندر چونکہ کچھ عجیب واقعات ذکر کیے گئے ہیں، خاص طور پر اصحاب کہف کا واقعہ اور پھر ذوالقرنین جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا واقعہ۔ تو چونکہ وہ واقعات کچھ عجیب تھے، اسی کی مناسبت سے سورہ مریم جو ہے سورہ کہف کے فوراً بعد رکھی گئی، چونکہ سورہ مریم کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات ہیں جو خلاف عادت وجود میں آئے ہیں، اسی مناسبت سے سورہ مریم کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور ہر رکوع کے اندر کسی نہ کسی نبی کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ سب کے سب حروف مقطعات ہیں، ملا کر کے بھی ہیں اور الگ الگ بھی یہ حروف مقطعات ہی ہوتے ہیں، اور حروف مقطعات کی جو مراد ہوتی ہے، ان کا جو معنی ہوتا ہے، وہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ عام امتیوں کو ان کے معانی اور مطالب کو بتلایا نہیں گیا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ تذکرہ ہے تمہارے رب کی رحمت کا اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ جب کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، نداء خفیہ چپکے سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر چھپکے سے دعا کی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دعا کے اندر افضل یہ ہے کہ آدمی جہراً دعا نہ کرے، زور زور سے دعا نہ کرے، بلکہ آہستہ دعا کرے، یہ قبولیت میں بھی زیادہ نافع ہے اور ادب بھی دعا کا ایک یہی ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی، آگے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس دعا کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا حضرت زکریہ نے، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اب ظاہر ہے صرف ہڈیاں بوڑھی نہیں ہوتی، کمزور نہیں ہوتی، بلکہ جسم کمزور ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، لیکن ہڈیوں کو چونکہ بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے جسم کے اندر، اگر ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو پورا جسم ظاہر ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت زکریہ نے پہلے ہڈیوں کا تذکرہ کیا، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک گیا۔ بھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اندر مکمل طور پر سفیدی آ گئی ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جو دعا میں کرنے جا رہا ہوں وہ اگرچہ خلاف عادت چیز ہے، لیکن آپ کی جو ذات ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی چیز پر قدرت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ یہ دعا کا ایک ادب بتلایا گیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو پہلے اپنی عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ذہن میں ہو، اور زبان سے بھی اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہ الفاظ کہنے کی کہ حضرت زکریہ کو جو دعا مانگنی ہے وہ ہے اولاد کی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام عمر کے جس درجے میں جس پڑاؤ پر ہیں وہاں پر عموماً اولادیں نہیں ہوا کرتی۔ حضرت زکریہ کی جو عمر ہے 98 سال تقریباً تھی، یعنی 90 سال کے متجاوز ہی ہیں، مختلف روایات ہیں، 98 سال کی بھی روایت ہے، 80 سال کی بھی روایت ہے، لیکن اس عمر میں عام طور پر اولاد ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام چونکہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو اس لیے اپنی عاجزی کا بھی اظہار ہے کہ جس چیز کی میں دعا کر رہا ہوں عام طور پر اسباب کے تحت وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے میرے اللہ میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے اپنے وارثین سے۔ مطلب یہ کہ میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، فی الحال جو وارثین ہیں بھائی ہیں یا بھتیجے وغیرہ جو کچھ بھی رہے ہوں گے، اب ظاہر ہے علم اخروی جو ہے، دینی علوم ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے میری جو تعلیم ہے وہ آگے ترقی نہیں کر پائے گی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے،
ایک وجہ تو اولاد کے نہ ہونے کی یہ ہے کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیوی بھی باندھے، یعنی بیوی سے اولاد ہوتی ہی نہیں ہے۔ فہب لی من لدنک ولیہ۔ اب اس کے بعد میں حضرت زکریا نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے ایک وارث عطا فرما دیجیے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، وجعلہ رب رضیہ، اور میرے رب اس کو ایسا بنا دیجئے کہ جس سے آپ راضی بھی ہوں۔ اچھا، حضرت زکریا کو یہ دعا مانگنے کی کیوں حاجت پیش آئی، اور حضرت زکریا کو کیسے سوچ گئی بڑھاپے کے اندر اولاد مانگنے کی؟ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے اگلے رکوع میں حضرت مریم کا۔ حضرت مریم جو ہیں بیوی کی طرف سے حضرت زکریا کی بھانجی ہوتی ہے، یعنی حضرت زکریا کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا حضرت مریم کے، تو اس کے بعد میں پرورش کا مسئلہ آیا کہ حضرت مریم کی جو پرورش ہے وہ کون کرے گا۔ بہرحال وہ کچھ آگے واقعہ آئے گا اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں ان کی پرورش آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں رہا کرتے تھے، اوپر ایک کمرہ تھا وہ حضرت مریم کو دے دیا خاص طور پر کہ آپ اس کے اندر رہیں۔ حضرت زکریا صبح اور شام جاتے تھے، کھانا وغیرہ پہنچا دیا، اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ معلوم کر کے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا جب گئے، اب دیکھا تو فروٹ وغیرہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور بغیر موسم کے فروٹ ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے معلوم کیا حضرت مریم سے کہ یہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے بتایا کہ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں سفید کپڑوں میں ملبوس، اور وہ ضرورت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ کر کے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فرشتہ ہے جو حضرت مریم کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جاتا ہے۔ اب چونکہ بغیر موسم کے پھل وہ دے کر کے جاتا ہے، یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کو امید جاگی اولاد کی کہ جو اللہ حضرت مریم کو بغیر پھل کے، بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ بغیر سبب کے مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اس بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام کو پھر اولاد کی تمنا ہوئی اور حضرت زکریا نے اولاد کی دعا کی ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی اس نبی کا جو نام ہوگا وہ یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے ان سے پہلے ان کا مثل نہیں بنایا ہوگا۔ یہاں پر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ ان کا ہم نام ہم نے پیدا نہیں کیا، یہ حضرت یحییٰ کے نام کی خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے یحییٰ نام کسی کا نہیں ہوا ہے، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے مثل یعنی ان کی کچھ خصوصیات ایسی ہوں گی کہ ہم نے دوسرے نبیوں کو وہ خصوصیات عطا نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ جو ہیں اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب سے افضل ہوں گے، کچھ خصوصیات ہیں، باقی اس سے پہلے ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ظاہر جلیل القدر پیغمبر ہے دونوں، تو اس سے پہلے ان کے مثل کا نہ ہونے کا مطلب یہ کہ کچھ صفات ایسی ہوں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے صفات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اب حضرت زکریا کو جب خوشخبری دے دی گئی، اولاد کے متعلق بتا دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے معلوم کیا اللہ اولاد ہوگی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ تو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی بھی بانجھ ہے میری، اولاد کے قابل ہی نہیں ہے، اب اولاد کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت زکریا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں مجھے دوسری شادی کرنے کا حکم دیا جائے چونکہ اولاد بیوی بانجھ ہے، یا ایسا ہو کہ میری جوانی واپس کی جائے، بیوی کی جوانی بھی واپس کی جائے، اس طریقے سے اولاد ہو، کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت زکریا نے معلوم کیا۔ قال، فرمایا حضرت زکریا نے اے میرے رب انا یکون لی غلام، میرے بچہ کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہو، یعنی تم بھی اسی حالت پر رہو گے، بیوی بھی اسی حالت پر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کے ساتھ میں تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ قال ربک هو علی حین، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی پیدا کیا، ولم تک شیئا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں بغیر اس کے پیدا کیا تو تمہاری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ٹھیک ہے اولاد ہوگی، لیکن اے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دیجیے اولاد کی، یعنی مجھے معلوم ہو جائے کہ حمل جو ہے بیوی کو ٹھہر چکا ہے اور اولاد ہونے کے اب قریب ہے، کوئی نشانی کوئی علامت اس کی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بتلا دی کہ اس کی علامت یہ ہے کہ تم روزانہ جو بیان کرتے ہو 3 دن تک تم بیان نہیں کر پاؤ گے،
یہ علامت ہوگی اولاد کے ہونے کی۔ حضرت زکریا کا یہ معمول تھا کہ روزانہ بیت المقدس کے باہر صحن میں لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے آ کر کے، اور فجر کے بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ بیان فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بتلا دی کہ 3 دن تک تمہاری زبان نہیں چل پائے گی، اور یہ نہیں کہ کچھ بیماری ہو جائے یا کچھ ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر یہ علامت بتلائی گئی۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے فرمایا اے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، اللہ نے فرمایا تمہاری علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے سویا، اس حال میں کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو گئے، یعنی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی۔ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، یہ بیان ہے اس وقت کا جب کہ اولاد ہونے کے بالکل قریب ہو گئی، حضرت زکریا کی زبان جو ہے بالکل بند ہو گئی۔ اب وہ حسب عادت تقریر کرنے کے لیے باہر تشریف لائیں، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اشارے سے ان سے گفتگو فرمائی عوام سے۔ فخرج علی قومه من المحراب، پھر نکلے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف محراب سے یعنی بیت المقدس سے۔ فاوحى الیہم، اور ان کی طرف اشارہ فرمایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، یعنی تقریر تو نہیں فرما سکے وہ، لیکن چونکہ لوگ آئے تھے تو کچھ نہ کچھ نصیحت حضرت زکریا کو کرنی تھی، اس لیے اشارے سے حضرت زکریا نے کہہ دیا کہ بس صبح اور شام تسبیح کرتے رہو جب تک میری زبان کام نہ کرے، زبان کام کرنا شروع کر دے گی تو پھر دوبارہ بیان ہوگا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کے بعد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتاب دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو حکم یعنی نبوت بھی مراد ہو سکتا ہے یا حکمت بھی مراد ہو سکتا ہے، حکمت سے ان کو نوازا بچپن ہی میں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، یہ کچھ خصوصیات ہیں حضرت یحییٰ کی، جیسے کہ اوپر کہا گیا کہ ان کا مثل نہیں ہوگا، یعنی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ نرم دلی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو نرم دلی تھی وہ بڑی مشہور تھی۔ دوسرا ہے کہ پاکیزگی، حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی پاکیزہ واقع ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ان کا تذکرہ فرمایا گیا حصور سے۔ وحناناً، اور نرم طبیعت تھے، نرم طبیعت ہوں گے ہماری جانب سے۔ وزکا، اور پاکیزگی لیے ہوئے۔ وکان تقیہ، اور انتہائی نیک تھے۔ وبرم بوالدیہ، والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سخت اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور ان پر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس دن وہ وفات پائیں گے۔ ویوم یبعث حیا، اور اس دن بھی جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت یحییٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، حالانکہ وہ روایت کوئی قابل استدلال نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے استدلال اس سے کیا اصل میں کہ یموتو یہ آیا ہے، یموتو کے معنی آتے ہیں مر جانا، لیکن ما قبل میں نہیں بلکہ آگے چل کر کے، یہ مضارع اس کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک تو حال کا ہوتا ہے، یموتو وہ مر رہا ہے یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور مرے گا یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا ولیدہ کیا گیا یعنی وہ پیدا ہو چکے، اس میں تو ماضی کا ہے گزرا ہوا زمانہ، اور یموتو کے اندر دونوں یعنی ماضی والا نہیں آتا۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ بعد میں وفات ہوگی، ابھی فی الحال وہ زندہ ہے۔ لیکن صحیح روایات جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو بس مستند ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا، باقی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مستند بات نہیں ہے۔ اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب